بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الصلاة والسلام على بقية الله في الأرضين. صلوات تمام سامعین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتدا ہے اس رب جلیل کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کے رحموں میں سے ایک رحم ہے کہ اس نے یہ ٹھنڈی ہوائیں چلا دی۔ کل تک ہم اور آپ ان ہواؤں کے لیے ترس رہے تھے، تو جہاں تمام حمد پروردگار عالم کے لیے، وہی ہمارا بہترین درود و سلام ہو محمد و آل محمد کے لیے۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ اگر میں خدا کے ایک نام کا تذکرہ کروں تو یقیناً آپ سب اس کے میننگ بتا سکتے ہیں۔ ہم لوگ اکثر دعاؤں میں پڑھتے ہیں سمیع۔ سمیع مانے سمیع علیم، علیم مانے جاننے والا۔ اکثر آیات میں ہوتا ہے واللہ سمیع علیم، یعنی وہ ہماری دعاؤں کو سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ کیسے سنتا ہے اور کیسے جانتا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام، سب کو پتہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کے نام کی سورہ ہے۔ اور کیا ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام جب شکم ماہی میں تھے، یعنی مچھلی کے شکم میں تھے، اور مچھلی تیر رہی تھی اور تیرتے تیرتے اس مقام پر آئی جہاں قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نفرین کے نتیجے میں دھنس گیا تھا زمین کے اندر۔ یہ سب کو پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو نفرین یعنی بددعا دی تھی، اور جس کے نتیجے میں وہ دھنستا چلا گیا تھا اپنے تمام خزانوں کے سمیت۔ ہوا کیا؟ پروردگار عالم کا کرم، یہ توفیق حضرت یونس علیہ السلام کو یہ ہوئی کہ حضرت یونس علیہ السلام شکم ماہی میں بھی پروردگار عالم کی تسبیح کر رہے تھے، اور وہ تسبیح بھی سب کو یاد ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب یہ تسبیح قارون کے کانوں میں پہنچی، سمیع پر بات کر رہے ہیں نا، سننے والا، تو اس نے اللہ سے درخواست کی۔ وہ جو ملک اس کے اوپر معین تھا عذاب دینے والا، جو مسلسل اس کو زمین کے نیچے دھسا رہا تھا، اس سے اس نے درخواست کی کہ یہ جو آواز مجھ تک آ رہی ہے مجھے وہاں تک لے چلو۔ تو فرشتہ عذاب خود سے تو نہیں کچھ کر سکتا، اللہ سے درخواست کی، اللہ نے اجازت دی، جو کہہ رہا ہے اس کی سن لو، کیونکہ اللہ سمیع علیم ہے۔ ہمارے اس بات پر یقین ہے کہ اللہ واقعاً سمیع علیم ہے۔ بہرحال قارون اسی مقام پر آیا جہاں سے یہ آواز آ رہی تھی، نظر تو نہیں آئے کیونکہ شکم ماہی میں تھے۔ وہیں سے سوال کیا تم کون ہو؟ قارون کو جواب دیا اللہ کے نبی ہیں یونس علیہ السلام۔ پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ اپنا تعارف کروا رہے ہیں۔ کوئی ہم سے کہے کون ہو تو ہم اپنے ٹائٹلز بتانا شروع کرتے ہیں، میں یہاں کی پرنسپل، واٹ ایور وی ہیو، ٹھیک ہے؟ تو حضرت یونس علیہ السلام اپنا تعارف کیسے کرا رہے ہیں؟ میں اللہ کا گنہگار بندہ یونس متی ہوں۔ جیسے یونس کا نام سنا، فوراً قارون نے کہا موسیٰ ابن عمران کیا ہوئے؟ تو کہا افسوس
موسیٰ اب نہیں رہے، بہت مدت ہوئی، موسیٰ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ پھر قارون نے دوسرا سوال کیا، قارون کو بھی افسوس ہوا، دوسرا سوال کیا کہ اچھا موسیٰ کی بہن کلثوم کیا ہوئی؟ وہ میرے سے نامزد تھیں، یعنی ان کا رشتہ منسوب تھا قارون سے۔ تو پھر حضرت یونس نے کہا کہ افسوس آل عمران میں سے کوئی بھی نہیں بچا، مدت ہوئی یہ سب نہیں ہے۔ قارون کو جب یہ پتہ چلا کہ موسیٰ کا پورا خاندان آل عمران میں سے کوئی بھی نہیں بچا، تو قارون نے اس پر افسوس کیا۔ پروردگار عالم اتنا سمیع ہے اور اتنا علیم ہے، اتنا رؤوف ہے اور اتنا رحیم ہے کہ اس افسوس کو بھی سنا، اور وہ جو ملک تھا جو عذاب دینے پر معین کیا گیا تھا، اسے حکم دیتا ہے کہ اب اس کے عذاب کو قیامت تک کے یہیں روک دو۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ تیز ذکات۔ ایک روایت کے مطابق ہمارے اور آپ کے 8ویں امام، امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت۔ روایتوں میں ایک روایت ہے کہ 3 چیزیں روز قیامت شکایت کریں گی: قرآن، مسجد اور اہل بیت۔ قرآن اس لیے کہ مجھے پڑھا نہیں گیا، پڑھا گیا تو سمجھا نہیں گیا۔ مسجد اس لیے کہ فقط ماہ رمضان میں مجھ سے استفادہ کیا گیا، پورا سال مسجدیں ویران پڑی رہتی ہیں۔ اور اہل بیت کا جتنا تذکرہ ہونا چاہیے تھا ویسا تذکرہ نہیں ہوا، ورنہ دنیا میں جتنا خیر ہے وہ بسبب اہل بیت علیہم السلام کے۔ درود بھیجیے محمد و آل بر محمد و آل محمد صلوات۔ ہمارے اور آپ کے 5ویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام میں ایک مرتبہ جابر بن عبداللہ انصاری سے ملاقات کے لیے ان کے گھر جاتے ہیں۔ کتنا خوبصورت موقع ہو کہ ہم بھی علیم ہوں، علیم نہ بھی ہوں، امام زمان مجھ سے ملاقات کے لیے ہیں۔ وقت کے امام ہیں امام محمد باقر، اور جابر کے گھر گئے۔ جابر بستر عدالت پر تھے، جابر سے حال احوال پوچھا، باتوں باتوں میں کہا کہ جابر یہ بتاؤ کہ ایمان کے کس مقام پر ہیں آپ؟ 5 ائمہ کا دور دیکھا۔ تو جابر نے کہا کہ یا امام، اب میرے ایمان کا یہ مقام ہے کہ میں ضعیفی کو بہتر سمجھتا ہوں جوانی سے، تنگ دستی کو بہتر سمجھتا ہوں توانگری یعنی امیری سے، اور بیماری کو بہتر سمجھتا ہوں
صحت مند تندرستی سے۔ تو امام حیران ہوتے ہیں، امام کہتے ہیں کہ بس ابھی تک یہیں پہنچے ہو؟ یعنی امام یہ پوچھنا چاہ رہے تھے تمہیں یہ حق کس نے دیا جابر کہ تم کسی چیز کو کسی چیز سے بہتر سمجھتے ہو؟ تو پھر جابر نے کہا امام آپ عرض کیجئے، تو پھر امام کیسا ہونا چاہیے؟ امام نے کہا کہ جس حال میں خدا رکھے اس پہ راضی رہنا چاہیے۔ اگر وہ بیماری دے تو اس میں راضی، اگر وہ تونگری دے تو اس میں راضی، اگر وہ ضعیفی دے تو اس میں راضی۔ اور آج مجھے جس ہستی کا تذکرہ کرنا ہے اس کا نام علی رضا علیہ السلام ہے۔ امام کے والد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام کی والدہ بی بی نجمہ خاتون۔ امام کے بہت سارے القابات ہیں، اس میں سے مجھے کسی کا بھی تذکرہ نہیں کرنا، لیکن صرف ایک یہ کہ امام کو امام رؤوف کہا جاتا ہے، یعنی جو کہ بہت زیادہ مہربان ہو۔ خدا مہربان ہے، خدا کا نام ہے نا رؤوف رحیم، اسی طریقے سے امام رؤوف کہا جاتا ہے امام علی رضا علیہ السلام کو۔ امام کی رحمت، امام کا رؤوفیت، امام کی رؤوفیت یا امام کی رافت دیکھنی ہے تو علامہ محمد حسین طباطبائی کہتے ہیں کہ ہمارے سارے ائمہ رؤوف ہیں، سارے ائمہ رؤوف ہیں، لیکن امام علی رضا علیہ السلام کی رافت کو محسوس کیا جا سکتا ہے جب بھی آپ حرم امام علی رضا میں جائیں۔ انشاءاللہ ہم سب جائیں، بار بار جائیں امام علی رضا کے حرم میں، اور باقی ساری زیارات کے مقام پر اللہ ہم سب کو لے جائے، الہی آمین۔ تو علامہ فرماتے ہیں کہ امام کے در و دیوار سے امام کی رافت کا نظارہ آرام سے کیا جا سکتا ہے، بلکہ ایسا لگے گا کہ در و دیوار سے رحمت ٹپک ٹپک کے اپنے زائروں پر گر رہی ہے۔ سارے ائمہ رؤوف، لیکن امام رؤوف اس میں امام علی رضا علیہ السلام ہے۔ امام کی علم کے اوپر کیا بات کروں کہ جسے عالم محمد خود ہمارے اور آپ کے چھٹے امام کہیں، اسی حوالے سے ایک واقعہ کہ ایک عیسائی شخص تھا اور وہ سب کو پریشان کر چکا تھا، سارے بڑے بڑے مسلمان علماء بھی عاجز ہو گئے تھے۔ وہ صرف جو بھی اس کے پاس آتا وہ ایک سوال کرتا، عیسیٰ کو مانتے ہو؟ اگر میں آپ سے سوال کروں عیسیٰ کو مانتی ہیں تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ الحمدللہ عیسیٰ، کیونکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ 1,24,000 میں سے کسی ایک بھی نبی کو نہیں مانیں گے تو مسلمان کہلانے کے لائق نہیں۔ تو وہ سب سے کیا کہہ رہا تھا کہ عیسیٰ کو مانتے ہو؟ سب کہتے تھے ہاں، کہتے میں بھی عیسیٰ کو مانتا ہوں لیکن میں محمد کو نہیں مانتا۔ تو پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ دیکھو عیسیٰ کو میں بھی مانتا ہوں، تم بھی مانتے ہو، اس لیے عیسیٰ حق ہے، اور جس کو سب مانے اسے مان لینا چاہیے، تو تم بھی مان لو کہ عیسیٰ ہی ہیں بس۔ تو سب کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہوتا تھا کہ کیا جواب دیں ہمیں، سب عاجز ہو گئے۔ امام رضا سے کسی نے تذکرہ کیا، یا امام ایک ایسا عیسائی عالم ہے جس نے سب کو عاجز کر دیا ہے۔ عاجز اس سینس میں نہیں کہ بیزار ہو گئے اب جواب ہی نہیں دینے سے، وہ نہیں، ذہنی لحاظ سے، عقلی لحاظ سے، شعوری لحاظ سے کسی کے پاس جواب ہی نہیں تھا کہ اس کو جواب دے سکیں۔ امام نے کہا اچھا ایسی بات ہے، اس شخص کو میرے سامنے لے آؤ، اور عیسائی عالم کو امام علی رضا علیہ السلام کے سامنے لے کر آئے۔ اس نے وہی سوال کیا امام سے بھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے کہا اس عیسیٰ کو مانتا ہوں، اس عیسیٰ کو نہیں مانتا جسے تم مانتے ہو، میں اس عیسیٰ کو مانتا ہوں جو خدا کا نبی ہے اور جس نے میرے نبی کے آنے کی بشارت دی ہے۔ اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں، کیونکہ قرآن مجید میں آیت ہے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، حضرت عیسیٰ کے جملے، میرے بعد ایک نبی آئے گا اور اس کا نام ہوگا احمد۔ تو اب یہاں پہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس کو اپنے منہ کی کھانی پڑی، درود بھیجے محمد اور محمد پر، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ یعنی
اگر کوئی علم کے لحاظ سے بھی آئے تو کبھی بھی اہل بیت کے در سے بغیر جواب لیے جا نہیں سکتا. جس کے جد کو سند خود رسول کائنات نے دے دی ہو یہ کہہ کر کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو یہ تو امام علی رضا کی علمیت کا ایک چھوٹی سی مثال تھی. ایسے بارہا امام علیہ السلام نے مناظرے کیے، کبھی بے دینوں سے کیے، کبھی عیسائیوں سے کیے، اور ہر ایک میں امام علی رضا کا کوئی جواب نہ لا سکا. بہرحال قرآن مجید میں پروردگار عالم سورہ توبہ آیت کا نشان 117. پوری آیت طویل ہے، مجھے صرف اس کا آخری جز لینا ہے، اس سے میں اپنے عنوان ٹاپک سے متصل ہو جاؤں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہ بہم رؤوف الرحیم. اللہ بے شک وہ ان پر رؤوف بھی ہے، یعنی بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا بھی ہے. اور یہی صفت مجھے امام علی رضا علیہ السلام کی بیان کرنی ہے، پھر آپ کی سعادتوں کو تمام کریں گے. امام کی رحمت کا، امام کی رافت کا، امام کی رؤوفیت کا تذکرہ جیسے ابھی علامہ نے کیا کہ در و دیوار سے رحمت امام رضا برس رہی ہوتی ہے. اس کی چھوٹی سی ایک مثال یہ کہ ایک شخص کے پاس کمال تھا. کمال کیا کہ آپ میں سے کوئی بھی شخص آئے، اس کے سر میں درد ہو وہ ہاتھ پھیرے اور وہ سر درد صحیح، کسی کے گردے میں درد ہو وہ ہاتھ پھیرے، گردہ کا بالکل درد صحیح. مطلب ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں. تو جیسے آپ لوگ پریشان ہو رہے ہیں، حیران ہو رہے ہیں، اسی طریقے سے سب لوگ حیران ہوتے تھے بھائی یہ کیا ہے، جاننا چاہتے تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا کرتے ہو تم، جادو ہے، معجزہ ہے. اس نے کہا کوئی معجزہ نہیں ہے. ہوا یہ کہ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ میری اور کوئی پہچان نہیں ہے، میں زائر امام علی رضا علیہ السلام ہوں، اور ابھی سے نہیں 40 سال سے. اور ایسا نہیں کہ جب موقع ملا اور جب زیارت کی اور آ گیا، نہیں، اس نے کہا 40 سال سے میں پہلے زائر امام علی رضا کی حیثیت سے ذریعے امام کو سب سے پہلے میں داخل ہو کے چومتا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ مشہد کا جو درجہ حرارت ہے گرمیوں میں سخت گرم اور سردیوں میں سخت سرد. ابھی جو خاران ہو کے آئی ہیں انہوں نے بتایا کہ -17 -10 یہ وہاں کا درجہ حرارت تھا. کوئی سنی سنی بات نہیں ہے، ہم نے خود محسوس کیا کہ ہاتھ پیروں میں خون لگ رہا تھا جیسے جم گیا ہو. تو اس عالم میں 40 سال ایسا ظاہر ہونا کہ امام علی رضا کے دروازے کے باہر ہی نماز کا وہ مصلی بچھا دیا کرتا تھا. جیسے ہی دروازہ کھلتا اندر سب سے پہلے داخل ہو جاتا، زیارت کرتا، باہر آ جاتا. اس کا یہ معمول تھا. اچھا اب ہم جب زائر بنتے ہیں، اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے. توفیق بہت بڑی چیز ہے، یہ مانگنی چاہیے. اور بعض لوگوں کے پاس پیسہ بہت ہوتا ہے لیکن انہیں کبھی توفیق ہی نہیں ملتی. زندگی بھر کبھی ایران جائیں، عراق جائیں، سعودیہ مطلب مکہ جائیں تو توفیق مانگنی چاہیے. تو اس کو یہ توفیق حاصل تھی کہ وہ اس طریقے سے انتظار کرتا تھا کہ کب حرم کھلے. آج ہم لوگ جانتے ہیں تو حرم امام علی رضا ہو یا کوئی بھی حرم ہو، امام حسین کا ہو، بی بی معصومہ کا ہو، مولا عباس کا ہو، یہ حرم ساری رات کھلے رہتے ہیں. کوئی 3 بجے جائے وہ بھی جا سکتا ہے، کوئی 4. لیکن جب شروع تھی قرآن زمانے کا واقعہ ہے یہ، تو 9-10 بجے آخری وقت ہوتا تھا اور پھر حرم کے دروازے بند کر دیے جاتے تھے. اور پھر صبح ہی مطلب جب تہجد کا وقت ہوتا ہے نا، نماز شب کا، تبھی لوگ انٹر ہونا شروع ہوتے ہیں، وہی نماز شب ادا کیا کرتے تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ 10 بجے حرم بند بھی ہو جاتا تھا اور میں وہیں پر اپنا مصلی بچھا کے بیٹھا عبادت کرتا رہتا تھا. اور جیسے ہی کھلتا سب سے پہلا میں ظاہر ہوا کرتا تھا. ایک مرتبہ میں بہت بیمار ہو گیا، بیماری بھی ایک آزمائش ہے. تو پھر جب میں اپنی، اور جیسے انسان بیمار ہوتا ہے نا فوراً ہی مایوسی اس پہ آنے لگتی کہ اب پتہ نہیں میں بچوں گا یا نہیں بچوں گا، میری زندگی ہے یا نہیں. تو اس نے کہا جب مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ اب میں نہیں بچنے والا، تو پھر میں نے امام علی رضا، ہاسپٹل میں پڑے ہی توسل کیا امام علی رضا کے حرم کی جانب.
اور میں نے یہ کہا کہ امام علی رضا 40 سال سے میں آپ کا زائر رہا، پہلا زائر، آپ میرے ساتھ کیا عمل کریں گے؟ اس نے کہا کہ میری آنکھوں سے آنسو آئے، میں نے آنکھیں بند کی، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں اسی ہاسپٹل کے گارڈن میں ٹہل رہا ہوں اور امام بھی میرے ساتھ ٹہل رہے ہیں۔ میرا ٹہلنا تو کوئی قابل غور بات نہیں ہے، لیکن قابل غور بات یہ کہ امام علی رضا میرے ساتھ ساتھ موجود ہیں، جہاں جہاں وہ جا رہے ہیں وہاں میں جا رہا ہوں۔ تو پھر امام علی رضا نے ایک گلاب کا پھول توڑا اور وہ مجھے دیا، جہاں سے مطلب امام نے وہ ڈنڈی پکڑی تھی وہیں سے میں نے وہ پھول پکڑ لیا۔ اس کے بعد سے یہ مجھے کرامت ملی کہ جس کے جہاں درد ہو میں ہاتھ رکھوں اور اس کا وہ درد صحیح ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم جب کچھ عرصے کے بعد اپنے اندر جو تاثیر ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہوئی محسوس کرتے ہیں، یعنی یہ جب ہاتھ ملاتا گیا وہ ہر ایک سے، تو پھر اس کی جو تاثیر تھی درد پر ہاتھ رکھنے کی اور وہ کم ہونے لگ گئی۔ تو اس نے بتایا کہ وقت کے ساتھ ساتھ جب میں نے ہر ایک سے ہاتھ ملانا شروع کیا، مجھے نہیں پتا کہ کون نیک ہے، کون بد ہے، کون گنہگار ہے۔ میں ایسے تو نہیں کر سکتا نا کہ کسی سے ہاتھ ملاؤں اور جس پہ مجھے شک ہو کہ میں اس سے نہ ملاؤں۔ ہم لوگ تو یہ چھوٹی حرکت کر بھی سکتے ہیں، اپنے من پسند لوگوں سے ہاتھ ملائیں اور من پسند جو نہ ہوں ان کو چھوڑ دیں، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اس نے سب سے ہاتھ ملایا، لوگ اسے متبرک جان جان کے اس کو ہاتھ ملاتے تھے اس سے۔ تو اس نے کہا کہ کچھ عرصے کے بعد نا مجھے محسوس ہوا کہ یہ جو کرامت مجھے حاصل تھی مجھ سے چلی گئی ہے۔ تو پھر اب مجھے کچھ دعا پڑھنی ہوتی ہے۔ کرامت ابھی بھی ہے، لیکن اب پہلے میں ڈائریکٹ ہاتھ رکھتا تھا اور جادو ہو جاتا تھا اور وہ صحیح ہو جاتا تھا، لیکن اب مجھے سورہ الحمد کا سہارا لینا پڑتا ہے، کبھی میں سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہوں، کبھی میں نادیہ علی پڑھتا ہوں اور پھر اس کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہوں، تو شفا اب بھی ہو جاتی ہے۔ درود بھیجیے محمد والے محمد پر۔ تو امام رؤوف کی رؤوفیت کا، امام نے براہ راست اس کے ہاتھ کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، امام نے فقط اس گلاب کی ڈنڈی کو پکڑا اور اس کو دیا، اس کی جو ڈنڈی سے جو مس ہوئے ہاتھ اور اس نے اسی ڈنڈی کو مس کیا اور تھامے رہا، تو اس کو یہ کرامت، یہ امام کی رؤوفیت۔ امام کے رؤوفیت کے بہت سارے واقعات آپ بہرہا یہاں سن چکے ہیں کہ کس طریقے سے ایک عالم دین نے ایک تعویذ بنایا، پورے واقعے کی طرف صرف اشارہ کہ یہ چاہتا تھا کہ کوئی گنہگار حرم میں داخل نہ ہو، لیکن امام علی رضا نے اپنے خدام کو یہ حکم دیا کہ یہ دروازہ نصب کر دو۔ پھر وہ عالم دین نے غصے کا اظہار بھی کیا، خدام سے کہا کہ جب منع کیا تھا تو کیوں نصب کیا؟ تو بتایا گیا کہ خواب میں امام علی رضا مسلسل آ رہے تھے اور جلال میں کہہ رہے تھے کہ یہ دروازہ نصب کر دو۔ تو پھر وہ چیخ چیخ کر رونے لگے کہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ کوئی گنہگار نہ داخل ہو، اور امام یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر گنہگار یہاں نہیں آئیں گے تو کہاں جائیں گے؟ یعنی امام ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، جیسے ایک ماں محبت کرتی ہے نا، بالکل امام علی رضا علیہ السلام، سارے امام ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، امام علی رضا علیہ السلام کی محبت دیدنی ہے۔ ایک شخص تھا سیدھے ڈائریکٹ امام علی رضا کے پاس آیا، امام کی رؤوفیت دیکھیے گا، ایک ایک لمحے میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اتنے مہربان۔ ایک شخص آیا امام سے کہتا ہے یا امام رضا، سلام کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کے چاہنے والی شراب راستے میں کھلا کھلا پیتے ہیں۔ اس جملے میں تو سراسر شیعوں کے خلاف ہی بات کی گئی ہے نا۔ امام علی رضا نے اس جملے سے کیا لیا؟ راستے، نہ شراب لیا نہ آپ کے، امام علی رضا نے صرف ایک جملہ لیا، راستے۔ پھر امام علی رضا نے کہا الحمدللہ رب العالمین، ہمارے شیعہ راستے پر ہیں۔ وہ حیران ہوا، امام میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے شیعہ راستے پر ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے شیعہ نبیذ پیتے ہیں۔ شراب کا ایک اور نام لیا اس نے، نبیذ پیتے ہیں۔ تو نبیذ دو طرح کے مشروب کو کہتے ہیں، ایک تو شراب کو ہی کہتے ہیں اور ایک شہد کے شربت کو کہتے ہیں نبیذ۔ تو امام علی رضا نے اس پر بھی کہا کہ نبیذ تو پیغمبر اسلام کے اصحاب بھی پیا کرتے تھے۔ اس نے کہا امام میں وہ نہیں کہہ رہا کہ جو پیغمبر اصحاب پیا کرتے تھے، کیوں آپ پردہ ڈال رہے ہیں اپنے چاہنے والوں کے گناہ پر کہ وہ شراب پیتے ہیں؟ خمر، خمر عربی میں شراب کو کہتے ہیں۔
نے واضح بیان کر دیا کہ آپ کے چاہنے والے شراب پیتے ہیں. پھر امام علیہ السلام کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے. امام کے چہرے پر پسینے آ گئے. امام نے کہا اللہ اس سے بہت بلند ہے کہ کوئی ہمارا یعنی اہل بیت کا چاہنے والا بھی ہو، اس کے دل میں ہماری محبت بھی ہو اور شراب کی محبت بھی اس کے دل میں ہو. اس کے بعد بھی امام نے یہ کہا کہ اگر کوئی بدبخت ہو جو شراب پیتا ہو تو اس کو کوئی نہ کوئی رؤوف رب وقت آخر مل ہی جائے گا. پھر کہا کہ ایک شفیق پیغمبر وقت آخر مل ہی جائے گا. پھر کہا جب اس کا وقت آخر ہوگا تو حوض کوثر پر کچھ امام ہوں گے جو اس کی شفاعت کر رہے ہوں گے. اتنے رؤوف ہیں ہمارے اور آپ کے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام. درود بھیجیے محمد والے محمد. امام علی رضا علیہ السلام کی سیرت بہترین سیرت. امام بہت خوبصورت جملہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو پیسہ دیتے ہیں اور غلام خرید لیتے ہیں. تعجب ہے ان لوگوں پر جو پیسہ دیتے ہیں اور غلام خرید لیتے ہیں. تو امام فرماتے ہیں مزید کہ وہ کیوں اپنے اخلاق کو ایسا نہیں بناتے کہ جو آزاد لوگوں کو غلام بنائے. یعنی اگر ہم کسی کو اپنا غلام بنانا چاہیں تو اس کے ساتھ کیا خوش اسلوبی سے بات کریں، خوش اخلاقی سے بات کریں. امام نے خوبصورت ترین ہمیں پیمانہ بتا دیا، طریقہ بتا دیا کہ اگر لوگوں کو غلام بنانا ہے تو پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر لوگوں کو اپنا غلام بنانا ہے تو ان کے ساتھ خوش اسلوبی سے بات کرو. ایک اور طریقہ ہے لوگوں کو اپنا غلام بنانے کا، ان کے اوپر احسان کرو. جیسے ہی ہم لوگوں کا احسان کرنا شروع کریں گے تو اگر غیرت مند ہوگا تو کبھی بھی آپ کے احسان کو فراموش نہیں کرے گا، ہمیشہ آپ کے احسان کو یاد رکھے گا. تو 2 طریقے ہیں لوگوں کو اپنا بنانے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے قریب رکھنے کا. یا تو اس کے ساتھ خوش اسلوبی سے بات کرنی چاہیے یا تو اس کے ساتھ احسان کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے. ایک مرتبہ امام علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے کہ امام علیہ السلام کا آبائی وطن مدینہ ہے. امام کو جبرن مامون نے بلایا طوس میں. تو راستے میں بہت ساری جگہیں آئیں تو ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے مرو جس کا نام ہے مرو. تو امام جب اس مقام پر پہنچے تو امام کے کانوں میں گریے کی آواز آئی. امام علیہ السلام، اچھا ہم اور آپ بھی اگر جب ہنسی مذاق کی آوازیں سنتے ہیں تو اتنے متوجہ نہ بھی ہو تو سمجھ آتا ہے، لیکن کہیں سے اگر رونے کی آواز ہو تو فوراً متوجہ ہوتے کوئی رو رہا ہے. حتیٰ کہ اگر جانور بھی رونے کی آواز نکالے تو ہم اور آپ الحمدللہ متوجہ ہو جاتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی رو رہا ہے. اور وہ تو امام ہیں. امام کے پاس عام دل نہیں ہوتا، بہت ہی زیادہ محبت کرنے والا. اور ہم جس امام کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ تو امام رؤوف ہیں. جیسے امام علیہ السلام نے رونے کی گریے کی آواز سنی تو امام علیہ السلام متوجہ ہوئے، سواری پر تھے. امام اتر گئے تو دیکھا کہ سامنے سے ایک جنازہ آ رہا ہے. تو امام علیہ السلام نے جنازے میں فوراً بڑھ کے کاندھا دیا. جو امام کے ساتھ صحابی تھا یا جو امام کو لینے آیا تھا وہ بھی اتر گیا اور اس نے بھی کاندھا دیا. پھر امام نے بیان کیا، پہلی دفعہ امام مدینے سے نکل کر پہلا ہی سفر کیا ہے مرو، اور اس کے بعد آگے طور جانا تھا امام کو. تو امام کہتے ہیں کہ اگر ہمارے چاہنے والوں میں سے کوئی اس دنیا سے جائے اور اس کو کوئی کاندھا دے، تشییع جنازہ کرے، تو خدا جو کاندھا دیتا ہے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. امام کو نہیں پتہ ہے امام اپنے ساتھ والے شخص کو یہ فضیلت بتا رہے ہیں. تو اس نے کہا امام آپ کو کیسے پتا، آپ کو یہاں پہلی مرتبہ آئے کہ یہ آپ کے چاہنے والا ہے یا نہیں. امام نے ایک بہت خوبصورت جملہ کہا. امام علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے پاس تم لوگوں کے احوال یعنی نامہ اعمال ہفتے میں 2 مرتبہ پیش کیے جاتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا ہوگا کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے یا ہمارا چاہنے والا نہیں ہے.
امام علیہ السلام نے جب اس کو لٹایا جانے لگا قبر میں تو اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرا، اسے جنت کی بشارت دی. یعنی امام علیہ السلام کتنے رؤوف ہیں. اگر چاہتے تو امام آگے بڑھ جاتے، امام آگے نہیں بڑھے. امام نے تشییع جنازہ کی، امام نے اس کو مبارک باتیں بخش دیا ہے. درود کیجیے محمد وعلى محمد پر. ایسے بہت سارے واقعات آپ لوگ نے خود بھی پڑھے ہوں گے، خود ہو سکتا ہے آپ نے اپنی آنکھوں سے اللہ نے مشاہدہ کرائے ہوں کہ کس طریقے سے وہاں پہ بیمار جاتے ہیں، اور اپنے جو لوگ پیروں پہ بھی نہیں جا پاتے وہ اپنے پیروں سے چلتے ہوئے واپس آ جاتے ہیں. کسی بھی قسم کا بیمار ہو وہاں جا کے متصل ہو. کوئی کینسر جیسے جس کو ڈاکٹرز کہہ دیں کہ یہ لا علاج ہے، لیکن جو امام علی رضا علیہ السلام جیسے ڈاکٹر کے پاس چلا جائے جس کو کہیں سے بھی شفا نہیں ملے، اسے امام علی رضا کے حرم سے یا ان کی بہن کے حرم سے یا ہمارے ائمہ علیہ السلام میں سے کسی کے بھی حرم سے شفا بہت ہی آسانی کے ساتھ مل سکتی ہے. کسی شخص نے امام سے کہا کہ ویسے سوچنے کی بھی بات یہ ہے کہ امام علیہ السلام کے قاتل، امام علیہ السلام کے بابا کے قاتل کا نام کیا ہے؟ ہارون. اور امام علی رضا اسی کے بیٹے کے ولی عہد بنے ہوئے ہیں. تو کسی نے پوچھا امام سے، جرأت چیک کریں ذرا، کہ امام سے سوال کرتا ہے کہ امام یہ کیا کیا آپ نے، یہ صحیح عمل نہیں کیا، آپ مامون کے ولی عہد بن گئے، اسی کے باپ نے آپ کے بابا کا قتل کیا ہے، زہر دیا ہے. تو امام علیہ السلام نے بہت ہی تحمل سے بات کی. امام علیہ السلام نے کہا کہ نبی زیادہ اہم ہوتا ہے یا وصی؟ تو اس نے کہا نبی. تو انہوں نے کہا کہ اور اگر نبی خود کہے کہ مجھے خزانچی بنا دو؟ پھر سورہ یوسف کی طرف اشارہ کیا کہ ایک نبی نے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے خود وہ جو حاکم تھا مصر کا، اسے عزیز مصر سے کہا کہ مجھے خزانچی بنا دو اور مجھے امین پاؤ گے، اور ان کو حکومت میں جگہ دے دی. لیکن مجھے زبردستی یہاں بلوایا گیا ہے. زبردستی کیسے؟ امام علیہ السلام اپنی زندگی گزار رہے تھے مدینہ میں، لیکن مامون چونکہ ایک سخت زندگی، سخت ان سینس کے امین اور مامون کے باپ یعنی ہارون نے اپنے بیٹے کو خلافت دی امین کو، اور امین کو کہا کہ تم اپنی زندگی میں کسی اور کو خلیفہ معین نہیں کرو گے، مامون خود بخود خلیفہ بن جائے گا. لیکن مامون بہت ہوشیار تھا، بہت شاطر دماغ تھا، اور اس سے برداشت نہیں ہوا، اس نے اپنے بھائی کو اس خلافت کے چکر میں مار دیا. اب مامون کا مامون ایک کنیز کا بیٹا تھا، اور یہ جس کو مارا تھا وہ ملکہ کا بیٹا امین تھا. تو جتنے بھی امین والے تھے وہ سارے دشمن ہو گئے مامون کے. بالکل اسی طریقے سے عباسی حکمران مامون کے دشمن ہو گئے. علوی اپنا سر اٹھا رہے تھے کہ تم نے امام کاظم کو راستے سے ہٹایا ہے. تو مامون کو اپنی گرپ یعنی سیٹ کو فکس کرنے کے لیے، مامون کو اپنی جگہ بنانے کے لیے، اپنی یہ جو خلافت تھی اس کو مضبوط کرنے کے لیے مدینے میں رہنے والے امام علی رضا کا ساتھ لینا پڑا. یہ اس کو کوئی محبت امام علی رضا سے نہیں تھی، اس کی محبت سراسر اس کی اپنی خلافت سے تھی. مامون کسی کا بھی نہیں تھا. کیا آپ یہ سوچیں کہ اس کے باپ نے یعنی ہارون نے غلط طریقے سے پوری زندگی امام موسیٰ کاظم کی قید میں گزاری، اور قید میں ہی حتیٰ کہ آخری دن بھی امام قید ہی میں تھے اور امام کو زہر دے دیا گیا، اور کس طریقے سے بغداد کے پل پر امام کا جنازہ وہ ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں اسی کے بیٹے کے پاس امام ولی عہد بن کر رہیں. تو یہ یقیناً امام کی اپنی رضامندی نہیں تھی. امام کو بہت خط لکھے اس نے
کہ آپ آ جائیں یہاں پہ خلافت کریں، آپ آ جائیں یہاں پہ حکومت کریں، لیکن امام نے ہر خط کے جواب میں کہا نہیں مجھے خلافت نہیں چاہیے۔ لیکن جب مامون کو اپنی خلافت خطرے میں نظر آنے لگ گئی تو اس نے اپنے سپاہیوں کو یہ کہہ کے بھیجا کہ امام جس بھی حال میں ہیں انہیں یہاں زبردستی جبرن لے آؤ۔ تو پھر جب امام کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اب یا تو مجھے ولی عہد بن کے رہنا ہوگا یا تو زندگی سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، تب امام نے ولی عہدی قبول کی جبرن، اور ایسے ہی بھی قبول کر لی۔ امام علیہ السلام یعنی امام علی رضا علیہ السلام کو جب یہ علم ہو گیا کہ اب مدینہ میں مزید رہا نہیں جا سکتا، تو مدینے سے سب سے زیادہ وابستگی تھی امام علی رضا کی روضہ رسول سے۔ روضہ رسول میں گئے اور مرکز رسول سے لپٹ کر امام علیہ السلام گریہ کرنے لگے اور اپنے جد کو پکارا کہ جد نامدار مجھے یہاں سے زبردستی لے جایا جا رہا ہے۔ امام علیہ السلام نے گریہ کیا۔ امام علیہ السلام کے گھر والوں کو جب پتہ چلا کہ امام علی رضا کو اب وہ سفر لاحق ہے کہ جس کے بعد واپس پلٹنا نہیں ہے، تو گھر میں ایسا کوہرام برپا ہوا کہ مدینہ امام علی رضا علیہ السلام کو چھوڑنا پڑ رہا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ عزاداران امام، آپ نے زیارت ائمہ علیہ السلام پڑھی ہوگی، سب کی زیارتوں میں الگ الگ طرح سے سلام ہے، لیکن کسی زیارت میں ایسا سلام نہیں ہے کہ السلام علیک یا غریب الغرباء، یعنی اے سب سے زیادہ غریب امام آپ پر سلام۔ ہاں زادارو، ہمارے صرف 4 ائمہ علیہ السلام کو ہی ان کا اپنا وطن ملا، یعنی امام حسن مجتبی، امام سجاد، امام محمد باقر اور امام صادق علیہ السلام۔ اس کے علاوہ کسی امام کو بھی وطن نصیب نہیں ہوا۔ عزادارو، مولا کوفے میں مسجد میں شہید کر دیے گئے اور مدفن نجف بنا۔ مولا حسین علیہ السلام کو کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام کا مدفن کاظمین بنا۔
دیا، نماز پڑھی، عزاداروں، بے شک امام علی رضا علیہ السلام مظلوم ہے، غریب الغرباء ہے، مگر میں ہاتھ چھوڑ کے امام علی رضا سے کہوں مولا وقت آخر مدینے سے آپ کا فرزند آنسو گیا نا، آئیے کربلا میں جوان بیٹا موجود تھا، سید سجاد کو یہ اجازت نہیں تھی کہ اپنے بابا کو دفنا سکے، الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، خدایا ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، خدایا ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمارا یہاں آنا بیٹھنا پڑھنا اسے قبول فرما، ہمارے لیے واقعات صالحات میں شامل فرما، زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات